بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کل ہم نے حمد کا سبق پڑھا تھا۔ آج ہم نظم حمد کی وضاحت کے ذریعے مختلف سرگرمیاں کریں گے۔ حمد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، خالق کے دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے۔ حاجت روا کا مطلب ہے ضرورتوں کو پوری کرنے والا، ہماری ہر خواہشوں کو اور ہر دعا کی تکمیل کرنے والا، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مشکل کشا سے مراد ایسی ہستی ہے جو ہماری تمام مشکلات کو حل کرتی ہے، تکالیف سے نجات دیتی ہے، غم اور مسائل سے صرف اللہ کی ہستی ہمیں نکالتی ہے۔ خالق کے دو جہاں سے مراد دونوں عالموں کا تخلیق کرنے والا اور بنانے والا ہمارا اللہ ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اور مالک اور رب اللہ ہی ہے، جو اپنی مخلوق کی خبرگیری کرتا ہے۔ ان کا مولا اور پروردگار اے اللہ تو ہی ہے۔ روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر انتہا بھی تو ہے۔ کائنات کے آغاز سے بھی پہلے ایسی مدت جس کی ابتدا اور شروعات ہم شمار نہیں کر سکتے، تب سے لے کر زمانے کی انتہا تک صرف اور صرف تیری ہی ذات کا تصور ہے۔ تیری ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس فانی دنیا کے آغاز سے پہلے اور اختتام کے وقت اللہ تعالیٰ کی ہی ذات واحد موجود رہے گی۔ شروعات بھی اے تجھ سے ہے اور کائنات کا اختتام تیرے ہی ساتھ ہے۔ دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہاں آسرا بھی تو ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد ہمیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، مصیبتیں اور مشکلات ہمیں بے چین کر دیتی ہیں، مصیبتیں تکلیفیں ہمیں بے چین کرتی ہیں، اور تو اس حال میں مالک تجھے پکارتے ہیں، تجھ سے امید لگاتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے اور دکھی دلوں کا سہارا آسرا صرف تیری ہی ذات ہے۔ تیری تجلیوں سے روشن ماہ و انجم، دنیا کی انجمن میں نور و ضیاء بھی تو ہے۔ تجلیوں سے مراد روشنیاں اور چمک ہیں، یعنی اللہ کے نور سے اس کائنات کے تمام اجسام روشن ہیں۔ اس وسیع آسمان پر موجود چاند اور ستارے اپنی چمک کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ اس دنیا کی محفل میں جو رونق اور خوبصورتی ہے اور ہر طرف جتنے رنگ موجود ہیں، جتنے رنگ بکھرے پڑے ہیں، جتنے بھی رنگ بکھرے پڑے ہیں، وہ سب اللہ کی ذات کے سبب ہیں۔ ہے چارہ ساز بھی اور کارساز بھی تو، آنکھوں کی روشنی ہے دل کی دوا بھی تو۔ ہمارے تمام کاموں کو پورا کرنے والا اور بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ وہی تو ہے جو ہماری ہر دعا سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے اور ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ کام جو ہمیں ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ممکن کر لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بچوں، آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہے تشریح۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے سرگرمی نمبر 4 نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں اس کو پڑھوں گی تو اچھے سے آپ نے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، پھر اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے، اردو کی نوٹ بک میں۔ تو یہ ہے سوال کہ حسب ذیل مرکب الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ خالق دو جہاں، دونوں جہاں کا خالق، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ ماہ و انجم، اس سے مراد چاند اور ستارے ہیں۔ ماہ کے معنی چاند ہیں اور انجم نجم کی جمع ہے، معنی ستارے۔ نور و ضیاء، نور و ضیاء سے مراد روشنی اور چمک ہے، یعنی اللہ کے نور سے ہی کائنات میں روشنی، خوبصورتی ہے اور ہر مخلوق میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ حاجت روا، یہ ضرورتوں کو پوری کرنے والا،
اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر جاندار کی ضرورت پوری کرنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چارہ ساز، مشکل آسان کرنے والا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ہر مشکل دور کرنے والا اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اب آپ کے سامنے سرگرمی نمبر 6 آ رہی ہے۔ اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ دی گئی وضاحت کو ہم میں موجود مصرعوں سے ملائیے۔ 2 میں پڑھ رہی ہوں، باقی آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ وضاحت پڑھ رہی ہوں میں۔ دونوں عالم کو بنانے والا اور ان کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ مصرع کون سا؟ خلاق 2 جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے۔ نمبر 2، غم، مصیبت اور پریشانی میں اے ہمارے پروردگار ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مصرع، دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں۔ باقی آپ کیجیے گا اس کو۔ یہ سب کام آپ نے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سرگرمی نمبر 4، مرکب الفاظ کی وضاحت اپنی نوٹ بک میں کرنی ہے اس کو، جو کہ ہم نے ابھی پڑھی تھی۔ اور سرگرمی نمبر 6، وضاحت کو مصرعوں سے ملائیے، یہ کام آپ نے کتاب کے اندر ہی کرنا ہے۔ اب آئندہ کلاس میں ہم ملیں گے۔ جزاک اللہ۔